تو لوگ کہتے ہیں مولانا لوگوں کو اولڈ مین، پرانے زمانے کی باتیں کرنے والے ہیں، گھسی پٹی باتیں کرنے والے ہیں۔ ان مولویوں کو ہو کیا گیا ہے، ہمیشہ 1400 سال پہلی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ لباس یوں پہنو، کپڑا یوں پہنو، نگاہیں جھکا کر چلو، نمازوں میں دل لگاؤ، سادگی کے ساتھ رہو۔ ان کو ہو کیا گیا ہے، دنیا کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہے اور یہ ابھی اسی پر اٹکے پڑے ہیں۔ میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے آپ بتائیں تو صحیح، دنیا کہاں پہنچ گئی ہے؟ دنیا نے کتنی ترقی کر لی ہے؟ نمرود کہاں پہنچ گیا؟ فرعون کہاں پہنچ گیا؟ بڑے بڑے ارب پتی لکھپتی کہاں پہنچ چکے ہیں؟ سب کے سب اسی زمین کے اندر دھس چکے ہیں۔ آج کوئی بھی ان کو یاد کرنے والا نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ حالانکہ ان کے پاس دولتیں بہت تھی، ان کے پاس خزانے بھی بہت تھے، ان کے پاس پراپرٹی بھی بہت تھی، ان کے پاس جو ہے عالیشان بنگلے تھے، مکان تھے۔ وجہ کیا تھی؟ مکان بنوانے والے خدا کو بھول چکے تھے، رزق دینے والے خدا کو بھول چکے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایسی پکڑ کی بیچ کمر میں ایسی لاٹھی ماری، ان کی آنے والی 7 نسلیں یاد کیا کرتی ہیں۔ عزیزان ملت اسلام، یہاں آج لوگ کہتے ہیں دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے، یہ ابھی اسی پیٹ کے پڑے ہیں۔ میرے عزیزو، یہ دنیا نے کتنی ترقی کر لی ہے، فرعون زمین کے اندر دھس چکا ہے، بڑے بڑے ارب پتی دھس چکے ہیں، کوئی یاد کرنے والا نہیں ہے۔ مگر الحمدللہ مصطفیٰ کے وفادار غوث اعظم کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہے۔ غریب نواز کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہے۔ مخدوم سمنا کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہے۔ حافظ شاہ جمال اللہ، حافظ ملت، مجاہد ملت کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہے۔ اور اس جملے کو آپ حضرات اپنے دل کی تختی پہ نوٹ کیجئے، فائدہ دے گا آپ لوگوں کو۔ جو شخص بھی زمین کے اوپر اللہ اللہ میں زندگی گزار دیتا ہے، جب تک وہ زمین کے اوپر رہتا ہے زندہ رہتا ہے، جب زمین کے نیچے جاتا ہے وہاں پر بھی وہ زندہ رہتا ہے۔ اسی لیے تو کہنے والے نے کہا تھا کہ دنیا سے اے مسلمان ایمان لے کے چل، گر ہو سکے تو سینے میں قرآن لے کے چل۔ انسان کتنا سخت اندھیرا ہے قبر میں، شمع جلانے دین کا سامان لے کے چل، اور تربت بھی جگمگائے گی، جنت بھی ملے گی، دل میں رسول پاک کا فرمان لے کے چل۔ یہ پیغام جو ہے ہم لوگوں کو میرے بھائیوں دیا جاتا ہے۔ آج کے بس 2-4 منٹ حضرت لیتا ہوں، اس کے بعد اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ میرے بعد انشاءاللہ آپ حضرات کو بہت ہی شاندار ہندوستان کا بہترین خطیب بیٹھا ہوا ہے۔ آپ حضرات یقیناً ایمان تازہ ہو جائے گا جب آپ حضرات بیانات ان حضرات کے سماعت کریں گے۔ میرے عزیزو، ان لوگوں کی ہستی کیا ہے، آپ حضرات ان کی عمروں پہ نہ جائیں، یوٹیوب پر سرچ کریں۔ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، آپ حضرات کو معلوم پڑ جائے گا۔ یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے ہم لوگوں کے لیے جو ان لوگوں نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ بس تھوڑی دیر آپ لوگوں کا وقت لیتا ہوں، اس کے بعد اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ آج اولڈ مین کہتے ہیں ہم لوگوں کو، بڑی حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں لوگ، کہتے ہیں فقیر لوگ آ گئے، اب آئیں گے گھسی پٹی باتیں کریں گے چلے جائیں گے، کہ یہ جو مولوی ہے نا یہ ہمیشہ فقیر بنانے کے چکر میں لگے رہتے ہیں، خود تو ہے ہی ایسے، ہمیں بھی ایسے بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج کے اس پرفتن پرآشوب دور میں لوگ اخروی زندگی کو سنوارنے کی بجائے، آخرت کی زندگی کو ٹھیک کرنے کی بجائے دنیاوی زندگی کو سنوارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا ذہن بس یہ بن چکا ہے، بس اس جملے پہ دھیان دیں، بس یہ بن چکا ہے کہ دنیا کے اندر ہمیں رہنا ہے، کھانا ہے، کمانا ہے، بس یہی کرنا ہے، اس کے علاوہ ہمیں کچھ نہیں کرنا ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عالی شان طریقے سے بنگلہ بنا لیجیے یہ کامیابی کی دلیل ہے، سونا چاندی اکٹھا کر لیجیے یہ کامیابی کا راز ہے، بہترین بیلنس اکٹھا کر لیجیے یہ کامیابی کا راز ہے۔ میرے عزیزو، آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ دولت نہ کمائیں، آپ پیسہ نہ کمائیں، نہ، اس زمانے میں تو دولت کا ہونا نہایت ہی ضروری ہے، کیونکہ اگر ایک بھائی امیر ہے دوسرا بھائی غریب ہے تو غریب بھائی کو امیر بھائی پاس بٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے، اب تو سلام بھی اسی کو کیا جاتا
ہے جس کے پاس بہترین والا بیلنس ہوتا ہے. اب تو منہ دیکھ دیکھ کر سلام کیا جاتا ہے. تو میں بھی جانتا ہوں اس زمانے میں دولت کا ہونا نہایت لازمی ہے, مگر کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جو خدا تمہیں دولت سے نواز رہا ہے اس خدا کی ناشکر کیوں ہے؟ اگر اس خدا نے دولت سے نوازا ہے تو شکر ادا کیجئے, اگر دولت سے نہ نوازا ہے تو صبر کیجئے, کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کے ہر کام میں بہتری ہے. کسی کو امیر بنا کے امتحان لیتا ہے, کسی کو غریب بنا کر امتحان لیتا ہے, اس کے ہر کام میں مصلحت ہے. بندوں کے سمجھ میں آئے یا نہ آئے وہ ہمارا تمہارا معاملہ ہے. کہنے کا مقصد میرے عزیزو یہ ہے, یہ دولت جو ہے یہ ہاتھ کا میل ہے. آج تمہارے ہاتھ میں ہے, کل کو کسی اور کے ہاتھ میں چلا جائے گا. اس لیے ہمیں دولت کے لالچ میں, دولت کے چکر میں اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے. افسوس ہوتا ہے آج عقل مند کن لوگوں کو کہا جاتا حضرت, ہوشیار کن لوگوں کو کہا جاتا, انٹیلیجنٹ کن لوگوں کو کہا جاتا غلام بھائی, ان لوگوں کو کہا جاتا جو سب سے زیادہ گالیاں بکتے ہیں, جو سب سے زیادہ دلالیاں مارتے ہیں, ان کو کہا جاتا عقل مند, ان کو کہا جاتا ہوشیار. یہ بندہ بہت زیادہ ہوشیار ہے, یہ تو اتنا روپیہ کما رہا ہے. تم ایسے لوگوں کو عقل مند کہتے ہو جو لوگوں کے دل دکھاتے ہیں. نہیں نہیں, عقل مند وہ ہے جن کو خدا کہتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے جانتے کن لوگوں کو عقل مند کہا ہے, کن لوگوں کو ہوشیار کہا ہے. اللہ پاک کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. عقل والے وہ ہیں جو کھڑے ہوتے ہیں تو خدا کا ذکر کرتے ہیں, بیٹھتے ہیں تو خدا کا ذکر کرتے ہیں, بستر میں جاتے ہیں تو خدا کا ذکر کرتے ہیں. اے لوگو, عقل مند وہ نہیں ہے جو کھڑا ہے تو گپے شپے لڑا رہا ہے, بیٹھا ہے تو دنیا کی فضول باتیں کر رہا ہے, بستر میں جا رہا ہے تو پکچریں دیکھ دیکھ کر اپنے وقت کو ضائع کر رہا ہے. ایسا بندہ دیوانہ ہے, ایسا بندہ نادان ہے, عقل مند نہیں ہے. عقل والے وہی ہے, کھڑا ہے تو اللہ اللہ, بیٹھا ہے تو اللہ اللہ, اور جب بستر میں جاتا ہے تو کسی دنیا دار کو یاد نہیں کرتا, کسی سیٹ کو یاد نہیں کرتا, کسی زمیندار کو یاد نہیں کرتا, مدینے والے آقا کو یاد کرتا ہے. مدینہ شریف کو اپنی نگاہوں کے سامنے لے کر آتا ہے اور آقا کو اپنا دکھڑا سناتا ہے, کہتا ہے یا رسول اللہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے, حبیب خدا کا نظارہ کروں میں, دل و جا ان پر نثارہ کروں میں. ان لوگوں کو کہا جاتا عقل مند. یہ لوگ ہیں انٹیلیجنٹ میرے عزیز. تو آپ حضرات یاد رکھ لیجئے, دنیا و آخرت میں بھلائی چاہتے ہیں تو پھر اسی طریقے سے زندگی گزارنی پڑے گی جس طریقے سے زندگی ہمارے اسلاف نے گزاری ہے. یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے حضرت کہ ہم نمازی بھی ہیں اور نیازی بھی ہیں, لیکن میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا کیبل خالی نیاز و فاتح خانی سے کام چل جائے گا؟ نہیں, ہرگز نہیں. وہ دن کب آئے گا جس دن ہم بھی قطب ربانی شہباز لامکانی, غوث سمدانی سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی, آقا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح اللہ پاک کو راضی کریں گے. کب آئے گا وہ دن؟ ہم بھی کیا خوب ہیں جینے کی ادا بھول گئے, اپنے اسلاف کے نقشے کفیفہ بھول گئے, اور منزل پانا تو رہا بہت دور کی بات, اتنا بھٹکے کہ خود اپنا پتہ بھول گئے ہیں. اگر اسلاف کی زندگی پڑھیں گے تو ہمارے اسلاف نے فرائض کو بھی انجام دیا ہے اور نفل کو بھی انجام دیا ہے. میرے عزیز ہو, اگر دنیا میں جو ہے کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو تو خدا کا خوف, اللہ تبارک و تعالی کا ڈر اپنے دلوں میں رکھنا پڑے گا, کیونکہ جس کے دل میں خدا کا خوف نہیں ہوتا ہے تو وہ ادنا سی طاقت سے بھی ڈر جاتا ہے, وہ ادنا سی چیز سے بھی ڈرتا ہوا, خوف آتا ہوا نظر آتا ہے. لیکن جس کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے, اللہ تبارک و تعالی کا ڈر ہوتا ہے, تو وہ دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت سے نہیں ڈرتا ہے, بڑی سے بڑی طاقت کا ڈٹ کے مقابلہ کیا کرتا ہے, کیونکہ اس کے دل میں خدا کا خوف ہے. اور جس کے دل میں خدا کا ڈر ہوتا ہے وہ کسی زمیندار سے نہیں ڈرتا ہے, کسی بدماش سے نہیں ڈرتا ہے, بلکہ بڑے سے بڑا بدماش ہو, بڑے سے بڑا زمیندار ہو, اس کے سامنے کانپتا ہوا نظر آتا ہے. بڑے سے بڑا بادشاہ ہو, اس کے سامنے بولنے کی ہمت نہیں کرتا ہے. کس کے سامنے؟ جس کے دل میں خدا کا خوف ہوتا ہے. تو معلوم کیا ہوا, پتہ
کے چلا. خوف خدا یہ سب سے بڑی طاقت ہے, یہ سب سے بڑا ہتھیار ہے. جس بندے کے دل میں خدا کا خوف ہوتا ہے وہ نمازیں نہیں چھوڑتا ہے, وہ شریعت کی پابندی کرتا ہے, وہ نمازوں کی پابندی کرتا ہے. کیونکہ جو کثرت کے ساتھ میں نمازوں کی پابندی کرتا ہے تو وہ تمام برائیوں سے دور بھی ہو جایا کرتا ہے. میرے عزیزوں, آپ جانتے نہیں ہیں نماز کا مقام کیا ہے. نماز یہ حکم الہی ہے, نماز سنت مصطفیٰ ہے, نماز جان عبادت ہے, نماز شان ریاضت ہے, نماز باعث خیر و برکت ہے, نماز دلیل شریعت ہے, ذریعہ شفاعت ہے, گناہوں سے بچنے کی ضمانت ہے. نماز جو ہے یہ پاکیزگی کی پہچان ہے, گناہوں سے بچنے کی ضمانت ہے, محبت رسول کی علامت ہے. تم پوچھتے ہو نماز پڑھنے سے ملتا کیا ہے؟ نماز پڑھنے سے راحت نصیب ہوتی ہے, نماز پڑھنے سے جنت قریب ہوتی ہے, نماز میدان محشر میں کام آئے گی, نماز پہلے قیامت میں پوچھی جائے گی. یہ ہے نماز کا مقام اور نماز کا مرتبہ. کہنے والے نے کہا تھا جس کے دل میں عشق مصطفیٰ کا چراغ روشن ہوتا ہے تو بس ایک ہی تمنا ہوتی ہے. تمنا کیا ہوتی ہے؟ دل میں ہر دم یاد نبی کی شمع جلائے رہتا ہوں. دل میں ہر دم یاد نبی کی شمع جلائے رہتا ہوں. ان کا گھر ہے کب آ جائے پل کے بچھائے رہتا ہوں. اور جس کو چاہے اپنا بنا لے وہ مختار تو عالم ہے. میں بھی ان کے لطف و کرم پر, میں بھی ان کے لطف و کرم پر آس لگائے رہتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے فرمان کو پہچان مسلمان, محشر میں ہوگا خلق کا